سوری رپورٹس خراب ہیں، آپ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک بے اولاد عورت یہ تسبیح پڑھے، ناممکن ممکن ہو جائے گا، ساری رپورٹیں جھوٹی ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ کی تمام میڈیکل رپورٹس خراب آ چکی ہیں، ڈاکٹروں اور حکیموں نے صاف کہہ دیے کہ آپ کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور آپ ہر مہینے امید لگاتی ہیں، انتظار کرتی ہیں کہ اس بار شاید خوشخبری مل جائے گی، لیکن آخر میں صرف مایوسی اور آنسو ہی آپ کا مقدر بنتے ہیں، تو اب دل چھوٹا مت کریں۔ کائنات کے سب سے بڑے ڈاکٹر اور سب سے عظیم ذات اللہ پاک کی ہے، جو آج بھی مردہ زمین سے زندگی نکالتے اور ناممکن کو ممکن بناتے۔ جب ایک بے بس انسان سچے دل سے اپنے رب کے سامنے جھک جاتے، اس پر کامل توکل اور بھروسہ رکھتے، تو اللہ پاک میڈیکل سائنس کے تمام قوانین کو بدل کر معجزے فرما دیتے۔ یاد رکھیں، اس دنیا کی کوئی بھی رپورٹ اللہ پاک کے کن کے فیصلے سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ ربیع الاول کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ یہ رحمتوں، برکتوں اور دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی اتنی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے کہ مایوس دلوں کو آس مل جاتی ہے۔ جو بہنیں اولاد کی نعمت سے بالکل مایوس ہو چکی ہیں، جنہیں ڈاکٹروں نے بے اولاد قرار دے کر گھر بھیج دیے، وہ یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک پورے یقین کے ساتھ یہ خاص تسبیح پڑھیں۔ اللہ کے حکم سے ساری رپورٹس جھوٹی ثابت ہوں گی، میڈیکل سائنس اور ڈاکٹرز معجزہ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے، اور ربیع الاول کے اسی مقدس مہینے میں آپ کی جولی خوشیوں سے بھر جائے گی انشاءاللہ۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی کائنات میں ربیع الاول جیسے مبارک اور خاص مہینے آتے ہیں تو آپ نے ایک دم اپنے رب کے اور قریب ہو جانا ہے، اپنی عبادتوں کو بڑھا دینا ہے۔ صرف ربیع الاول میں ہی نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت ڈالیں۔ وضو صرف پاکیزگی نہیں ہے، یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور باوضو رہنے والے انسان پر اللہ کی رحمت ہر وقت سائے کی طرح قائم رہتی ہے۔ سب سے بڑھ کر نماز کی پابندی کریں۔ نماز وہ طاقتور ذریعہ ہے جس کے ذریعے بندہ براہ راست اپنے رب سے کلام کرتے۔ جب آپ سجدے میں جا کر اپنے آنسو بہاتی ہیں تو وہ آنسو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے کی کوئی حاجت اللہ رد نہیں کرتا، خاص طور پر فجر کی نماز۔ فجر کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ جو انسان فجر کی نماز خلوص دل سے ادا کرتے تو اللہ پاک اس کے دن بھر کے تمام کاموں کا ضامن بن جاتے اور اس کی دن بھر کی حاجتیں پوری فرما دیتے۔ جب آپ کا دین ہی اللہ کے ذکر اور نماز سے شروع ہوگا تو بھلا کیسے ممکن ہے کہ آپ کی گود خالی رہے؟ اپنے آپ کو نماز اور قرآن کے قریب لائیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جب دل قرآن کے نور سے منور ہوگا تو مانگی جانے والی ہر دعا عرش الہی کو ہلا دے گی۔ تو میری پیاری بہنوں، جب آپ نے نماز، قرآن اور باوضو رہنے کا پکا عہد کر لیں تو اب یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک آپ نے کائنات کی وہ معجزاتی تسبیح پڑھنی ہے جو بانجھ پن کو جڑ سے ختم کرتی ہے اور اللہ کے حکم سے ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ چونکہ یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ابھی شروع ہوگا، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، تو اس لیے اس عمل میں ہم ایک خاص اور چھوٹا سا درود پاک بھی شامل کریں گے تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے یہ دعا سیدھی عرش پر قبول ہو۔ تو آپ نے روزانہ اللہ پاک کے دو صفاتی نام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھا جانے والا ایک خوبصورت چھوٹا سا درود پاک ملا کر یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ کی تسبیح کے کلمات یہ ہیں: صلی اللہ علی محمد، یا خالق و یا باریو۔ اب ذرا ان الفاظ کا مطلب اور طاقت سمجھیں کہ انہیں کیوں پڑھا جاتا ہے اور اس سے کیا ہوتے ہیں۔ جب آپ کہتی ہیں صلی اللہ علی محمد تو اللہ رحمت نازل فرمائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو اس درود پاک کی برکت سے کائنات کی تمام بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی چابی ہے۔ تو اس کے فوراً بعد آپ پڑھتی ہیں: یا خالق، اے پیدا کرنے والے، یعنی آپ اس رب کو پکارتی ہیں جو عدم سے وجود لاتے ہیں، جو مٹی سے انسان بنا دیتے ہیں، جس کے قبضے میں تخلیق کی ہر طاقت ہے۔ اور پھر آپ پڑھتی ہیں: یا باریو، اے روح پھونکنے والے، اے ٹھیک ٹھیک بنانے والے۔ اس لفظ کا مطلب ہے کہ اگر میڈیکل سائنس کے مطابق آپ کے جسم کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی بیماری ہے یا رپورٹس خراب ہیں، تو یا باری پڑھنے سے اللہ پاک اس نقص کو بالکل ٹھیک فرما دیتے اور رحم مادر میں زندگی اور روح
پھونک دیتے ہیں۔ جب یہ تسبیح روزانہ ایک ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہے تو یہ اندرونی تمام بیماریوں کو ختم کر کے مردہ رحم میں بھی جان ڈال دیتی ہے، اور ڈاکٹرز کی تمام خراب رپورٹیں جو ہیں وہ جھوٹی ثابت ہو جاتی ہیں۔ تو اس تسبیح کو پڑھنے کا صحیح اور مکمل طریقہ یہ ہے کہ یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک روزانہ کسی بھی ایک فرض نماز بہتر ہے فجر یا عشاء کے بعد اسی مسئلے پر بوضو بیٹھے رہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد تسبیح کے دانوں پر 313 مرتبہ یہ پورا جملہ ایک ساتھ ملا کر پڑھنا ہے: صلی اللہ علیہ محمد یا خالق یا باریو، صلی اللہ علیہ محمد یا خالق یا باریو۔ اسی طرح آپ نے ایک ایک دانے پر 313 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ جب 313 مرتبہ یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ عمل پورا کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پیٹ پر پھیریں، یا آپ پاس ایک پانی کا گلاس رکھیں، اس پر بھی دم کر کے وہ پانی پی لیا کریں، اور رو رو کر عاجزی کے ساتھ اللہ پاک سے صالح اولاد کی جولی پھیل کر دعا مانگیں۔ انشاءاللہ ربیع الاول کے ان 12 دنوں کا یہ نورانی عمل آپ کی گود کو صدا کے لیے حاری کر دے گا۔ آپ نے ہر حال میں مایوسی کے اندھیرے سے باہر نکلنا ہے اور صرف اللہ پاک کی ذات پر کامل توکل رکھنا ہے۔ اس پوری دنیا میں، اس پوری زندگی میں صرف ایک میرے رب کی ذات ہی ایسی ہے جو انسان کو کبھی اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑتی۔ جب سب جو ہیں آپ کا ساتھ چھوڑ دیں تب بھی وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ کی شیرک سے زیادہ قریب ہو کر آپ کی پکار سنتے ہیں۔ تو میرے دل سے دعا ہے، اور آپ سب مل کر آمین کہیے گا کہ یا باری تعالیٰ اس مبارک اور مقدس مہینے ماہ ربیع الاول کے صدقے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے صدقے جتنی بھی بے اولاد بہنیں اس وقت مایوس ہیں، جن کی جولیاں خالی ہیں اور جو راتوں کو رو رو کر تو اس سے مانگتی ہیں، ان سب کو نیک صالحہ تندرست اور فرمانبردار اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ الہی اس ربیع الاول کے مہینے میں ان کے گھروں میں بھی بچوں کی کلکاریاں گونج اٹھیں اور ان کی گود صدا کے لیے ہری ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو دل کو چھو لینے والی سچی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں، دوسری مایوس بہنوں کے ساتھ شیئر کر کے اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں۔ مزید ایسی ایمان افروز اور سچی ویڈیوز جو ہے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فاطمہ اردو سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہاں، کمنٹ سیکشن میں یا اللہ یا محمد ضرور لکھیے گا۔ یاد رکھیں جب آپ کمنٹ میں یا اللہ یا محمد لکھتی ہیں تو زبان کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاتھ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی گواہی دیتے ہیں، اور جس جگہ، جس دل، جس تحریر میں یہ پاک نام شامل ہو جائیں وہاں سے اللہ پاک تمام بلاؤں اور پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں اور رزق اولاد کی برکتیں خود چل کر آتی ہیں۔ تو دل کھول کر کمنٹ میں یہ مبارک نام لکھیں، کیا پتہ کس کی زبان یا قلم سے نکلا ہوا لفظ بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اور سب کی تقدیر بدل جائے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔